اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون قال یا آدم انبئهم باسمائهم، اللہ نے فرمایا اے آدم آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتا دو تاکہ انسان کی اعلیٰ صلاحیت اور منصب خلافت الہی سے انسان کی مناسبت فرشتوں پر بھی ظاہر ہو جائے، فرشتوں کو بھی پتہ چل جائے کہ منصب خلافت الہی کا انسان سے کیا تعلق ہے، ان کو معلوم ہو جائے۔ فلما انبأهم باسمائهم، چنانچہ جب آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے نام ان کو بتا دیے اور اس بیان کرنے میں کوئی غلطی نہیں کی تو فرشتے آدم علیہ السلام کے اس کمال علمی کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا قال الم اقل لکم، کیا میں نے نہیں تم سے کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی یہ ظاہر کرتے ہو کہ کیا آپ زمین میں ایسے شخص کو خلیفہ بنائیں گے جو اس میں فساد مچائے گا اور اس میں خون ریزی کرے گا، قتل و قتال کرے گا، آپ اس کو خلیفہ بنانا چاہ رہے ہیں؟ میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں اسے بھی جانتا ہوں۔ یعنی جس بات کو تم دل میں رکھتے ہو کہ اللہ تعالی ہم سے افضل مخلوق پیدا نہیں کرے گا، میں تمہاری اس بات کو بھی جانتا ہوں۔ آیت کا پیغام آپ کے نام، ایسے آدمی کو زجر و توبیخ جائز ہے۔ قال الم اقل لکم سے معلوم ہوتا ہے اگر کوئی غیر اہل کسی چیز کی اہلیت کا دعویٰ کرے تو اس کو زجر و توبیخ اور غصہ کرنا جائز ہے۔ اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی بات کرے جس کی وہ اہلیت نہ رکھتا ہو تو اس کو غصہ کرنا، عتاب کرنا جائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ان کے اوپر فضیلت ظاہر کر کے فرشتوں کو یہ بتا دیا کہ میں نے انسان کو منصب خلافت الہی کے لیے نامزد کیوں کیا ہے، میں نے انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں جس کی وجہ سے وہ اس منصب کا اہل بن چکا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر آدم علیہ السلام کی اور انسان کی فوقیت کو واضح کیا ہے کہ انسان کی فرشتوں سے بھی افضلیت ہے اگر انسان اچھے کام کرے، اللہ کو راضی کرے اور اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے اور اپنے منصب خلافت الہی کو پہچانے جو اللہ نے اس کو مرتبہ عطا کیا ہے، جو اس کو منصب عطا کیا ہے کہ اس کو اپنا زمین پر نائب بنایا ہے۔ تو ہم سب کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں پر افضلیت دی اور ہماری طرف سے فرشتوں کو جواب دیا اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے افضلیت عطا کی، اشرف المخلوقات بنایا، تمام کی تمام مخلوقات میں سے بہتر بنایا۔ تو ہمیں بھی اس کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم ایسے کام کریں جو تمام کے تمام مخلوقات سے بہتر ہوں، اعلیٰ ہوں، افضل ہوں۔ آدمی اللہ کی عبادت میں لگا رہے، اللہ کی ایک پل بھی نافرمانی نہ کرے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اشرف المخلوقات بیان کیا ہے اور اشرف المخلوقات فرمایا ہے اور اشرف المخلوقات بنایا ہے تو ہم اس احسان کی اور اس نعمت کی قدر کر سکیں۔ اگر انسان اللہ کو راضی کرنے میں لگا رہے تو اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ کا نافرمان بنتا جائے نافرمانیوں کی انتہا کر دے تو پھر اللہ معاف فرمائے جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بیان فرمایا کہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جو منصب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔